سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں، اور ہماری ٹیم کی فائنینشیل سپورٹ کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پیٹریون کی لنک چیک کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر، شہنشاہ ہند اورنگزیب کی زندگی پر مبنی سچی داستان۔ ایک طرف شہزادہ محمد سلطان حیدرآباد میں انتظامات میں مصروف تھا اور اس کا والد شہزادہ اورنگزیب گولکنڈے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، اور دوسری طرف ان میدانی جنگوں سے دور سری داسی اور عبد المعبود کے بیٹے عبد الودود محبت کی ٹھنڈی آگ میں ہنستے کھیلتے ہاتھ ڈال بیٹھے تھے۔ شہزادہ اورنگزیب اپنے معتمد عبد المعبود کو اپنے ساتھ گولکنڈہ لے گیا تھا۔ سری داسی کا بھائی بھی مغل لشکر کی جنگ دیکھنے امیر عبد المعبود کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ اب اس حویلی میں عبد المعبود کے بیٹے امیرزادہ ودود کا راج تھا۔ امیرزادہ عبد الودود کی دونوں بہنیں نگارش اور پرتو راجکماری سری داسی کی گہری سہیلیاں بن گئی تھیں۔ یہ حویلی کیا تھی، اچھا خاصا ایک محل تھا، درجنوں کمرے، راہداریاں، پھر اس میں ایک چھوٹا سا پائن باغ بھی تھا جس میں ہر دم پھول کھلتے مہکتے رہتے تھے۔ تینوں لڑکیوں کا عام طور سے پائن باغ میں ہی جمغٹا لگا رہتا تھا۔ امیرزادہ ودود نے جس دن سے سری داسی کو اس حویلی میں دیکھا تھا اس دن سے انہوں نے باہر کی ہوا کھانا چھوڑ دی تھی۔ وہ تمام دن حویلی میں گھسا رہتا۔ اس کے تمام یار دوست شکاری تھے، مگر عبد الودود نے شکار کھیلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ دوستوں نے محسوس کیا کہ ودود شکار پر جانے سے کترانے لگا ہے، تو انہوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور بغیر اسے ساتھ لیے شکار پر جانے لگے۔ عبد الودود کے والدین اس کے اس طرح گھر پر رہنے سے بہت ہی مسرور تھے۔ کہاں تو ہفتوں بعد عبد الودود کی صورت دکھائی دیتی تھی، اور کہاں اب یہ حال تھا کہ ہفتہ عشرہ بھی عبد الودود حویلی سے باہر نکلا اور کچھ دیر بعد واپس آ جایا کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ودود دن بھر سری داسی کے پیچھے لگا رہتا۔ ودود ایک غیور اور با کردار جوان تھا، پھر وہ دو جوان بہنوں کا بھائی بھی تھا، اس لیے وہ بہنوں کے سامنے اپنے وقار کو برقرار رکھتا اور کوئی اوچھی حرکت نہ کرتا کہ اسے بہنوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ سری داسی سے ملتا ضرور، مگر خود اس سے ملنے نہ جاتا، بلکہ انتظار کرتا کہ اس کی بہنیں کسی کام کے لیے اسے پائن باغ میں بلائیں اور اسے اس بہانے سری داسی سے ملنے اور گفتگو کا موقع ملے۔ یوں اس کا دل ضرور چاہتا کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت سری داسی کی محبت میں گزارے، مگر اس کا موقع اسے کم ہی ملتا تھا۔ اس دن وہ کسی کام سے باہر نکلا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ گیا۔ حویلی سے باہر آنے جانے کا راستہ پائن باغ کے ساتھ والی پھولوں بھری روش سے گزرتا تھا، اس لیے سری داسی اور اس کی بہنیں اسے آتے جاتے دیکھتی تھیں اور اس کے بارے میں آپس میں بھی گفتگو کرتی تھیں۔ امیرزادہ ودود وہاں سے گزرتے ہوئے اکثر محسوس کیا کرتا تھا کہ لڑکیاں اس کی طرف اشارے کر کے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ وہ کیا باتیں کرتی ہیں اس کا نہ اسے پتا تھا اور نہ اس نے کبھی پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے یقین ضرور تھا کہ باتیں اسی کی ہوتی ہیں۔ ودود کمرے میں پہنچا تھا کہ اس کی بہن نگارش آ گئی۔ کیا حال ہے تمہارا ودود؟ نگارش نے جیسے اس پر طنز کی۔ ٹھیک ہوں، مگر ودود کہتے کہتے رکا۔ نگارش مسکرائی۔ ٹھیک تو ہو، یہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں۔ سری داسی کے بارے میں کچھ پتہ لگا نہیں؟ نہیں تو، ودود چونک پڑا۔ مجھے تو کچھ نہیں بتایا اس نے۔ بتایا تو مجھے بھی کچھ نہیں، مگر میں نے کچھ نہ کچھ پتہ کر لیا ہے۔ نگارش نے ذرا رازدارانہ انداز میں کہا۔ سری داسی بہت پریشان ہے آج کل۔ کیا پہیلیاں بجھا رہی ہو نگارش؟ ودود چڑ گیا۔ صاف صاف کیوں نہیں بتاتی؟ کیا ہوا سری داسی کو؟ وہ واپس جانے والی ہے، نگارش نے صاف آواز میں کہا۔ خبر آئی ہے کہ گولکنڈے کے قطب شاہ کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے۔ اسے وہ مار پڑی ہے کہ توبہ بھلی، وہ تو شہزادے بہادر کو اس پر رحم آ گیا، ورنہ گولکنڈے کا نام و نشان مٹ جاتا۔ مگر سری داسی کیوں واپس جا رہی ہے؟ ودود کو فکر سی لگ گئی۔ اس نے تو کہا تھا کہ وہ اب یہاں سے کہیں
اسی وقت سامنے سریداسی آتی دکھائی دی۔ ودود چپ ہو گیا۔ آج پوچھنا اس سے، نگارش نے کہا۔ اب تک اسے ہم لوگوں کی ضرورت تھی، مگر اب شاید اسے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ وہ کرناٹک واپس جانا چاہتی ہے۔ نگارش اسی طرف جانے لگی جدھر سے سریداسی آ رہی تھی۔ نگارش سریداسی کے پاس سے گزری تو سری نے کہا، کہاں جا رہی ہو نگارش؟ میرے ساتھ آؤ، بہت سی باتیں کرنا ہے تم سے۔ مجھ سے باتیں کرنا ہے یا ودود سے؟ اور نگارش نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ سریداسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بولی، نگارش، میں تم لوگوں کا احسان زندگی بھر نہ بھلا سکوں گی۔ جہاں تک ودود کا تعلق ہے، وہ تو میرا جیون ہے، میری زندگی ہے، اسے تو میں۔ سریداسی نگارش کو اپنے ساتھ واپس لائی۔ ابھی یہ تین ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہی تھے کہ ان کی چوتھی ساتھی بھی آ گئی، یعنی پرتو۔ چلو اچھا ہوا، پرتو بھی آ گئی۔ سب کے دل دھک دھک کر رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پرتو نگارش سے بڑی تھی اور وہ سب سے آخر میں آئی تھی، اس لیے بات بھی اسی نے شروع کی۔ میرے پاس ایک خبر ہے آج، پرتو نے کہا۔ میرے پاس اس سے زیادہ اہم خبر ہے، یہ دعویٰ نگارش نے کیا۔ ودود مسکراتے ہوئے بولا، اور میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے۔ اس پر سب نے قہقہا لگایا۔ سریداسی بولی، میرے پاس جو خبر ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ میں جانتی ہوں تمہارے پاس کیا خبر ہے، یہ نگارش کی آواز تھی۔ نگارش، اگر بتا دو تو میں تمہاری داسی ہو جاؤں گی، سریداسی نے اکڑ کر کہا۔ اچھا سب سنو، نگارش نے کہا۔ سریداسی کے نانا نے اسے کرناٹک واپس بلا لیا ہے اور سریداسی واپس جانے والی ہے۔ غلط، بالکل غلط، سریداسی نے تردید کی۔ یہ خبر 3 دن پرانی ہے، میری خبر تو آج کی ہے۔ سب نے حیران نظروں سے سریداسی کو دیکھا۔ ودود نے دھڑکتے دل سے پوچھا، کیا تم واقعی واپس جا رہی ہو؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ سریداسی نے سختی سے تردید کی۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ مجھے کرناٹک واپس بلایا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، مگر واپس جانا نہ جانا میرے اختیار میں ہے۔ آپ لوگوں نے کیوں سمجھ لیا ہے کہ میں واپس چلی جاؤں گی؟ تو کیا تم نہیں جاؤ گی؟ ودود بے چین ہو گیا۔ شاید، سریداسی نے آگے کچھ کہا۔ وہ ذرا کچھ دیر چپ رہی، پھر کہا، کرناٹک میں میرا کون ہے؟ نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، صرف یہی ایک بھائی ہے جو میرے ساتھ ہے۔ پھر میں وہاں جا کے کیا کروں گی؟ اپنے ملک، اپنے وطن سے سب کو محبت ہوتی ہے، مجھے بھی محبت ہے، مگر جب موت کا دھڑکا لگ جائے تو پھر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میں سکون سے رہنا چاہتی ہوں، ہنسی خوشی رہنا چاہتی ہوں، بھائی بہنوں میں رہنا چاہتی ہوں، خالہ خالوں میں رہنا چاہتی ہوں، مگر میں سب کچھ آپ لوگوں سے کیوں کہہ رہی ہوں؟ آپ نے تو مجھ سے جھوٹے منہ بھی نہیں کہا کہ سریداسی تم یہیں رہو، کرناٹک مت جاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ کیوں کہیں؟ میں آپ کی کون لگتی ہوں؟ آخر غیر ہوں نا، میں آپ کے مذہب کی بھی نہیں ہوں۔ پھر آپ مجھ سے کیوں واسطہ رکھیں؟ مجھ سے کیوں پوچھیں کہ سریداسی تیرے دل میں کیا گزر رہی ہے؟ میں؟ اور سریداسی کی آنکھیں چھلک پڑیں، ساون بھادوں کی طرح برسنے لگیں۔ ودود، نگارش، پرتو سب دم بخود تھے، مگر ان کی آنکھیں بھی اشک آلود ہو گئی تھیں۔ سریداسی بے انتہا جذباتی ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سریداسی ان لوگوں کے اس قدر قریب ہو گئی ہے کہ وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی ہے۔ گولکنڈے کے قطب الملک قطب شاہ کے شہزادے کے آگے ہتھیار ڈالنے اور معافی مانگنے کے بعد گولکنڈے کے ساتھ کرناٹک کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے تھے۔ اگر قطب شاہ میں یہ طاقت نہ رہ گئی تھی کہ وہ کرناٹک یا میر جملے کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے، ان سب کا یہی خیال تھا کہ سریداسی اب اپنے نانا کے گھر واپس چلی جائے گی۔ سریداسی کرناٹک کی راجکماری تھی۔ عبد المعبود کا گھر اگرچہ ایک امیر کا گھر تھا، مگر سریداسی کو یہاں کرناٹک کے راج محل جیسا آرام تو نہیں مل سکتا تھا۔ مگر اس وقت کی سریداسی کی جذباتی انداز بیاں، جس میں کوٹ کوٹ کر سچائی بھری ہوئی تھی، یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ سریداسی تمام راجکماریوں جیسی نہیں، بلکہ اس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اور اس دل میں دوسروں کے لیے محبت و پیار ہے۔ سب سے پہلے پرتو نے معذرت پیش کی۔ سریداسی، مجھے افسوس ہے کہ ہم لوگ تمہیں بالکل عام راجکماریوں کی نسل سے سمجھ بیٹھے تھے، مگر یہ ہرگز معلوم نہ تھا کہ تمہارے سینے میں بھی ہمارا ہی جیسا دل ہے، اور تم محبت کو محبت
اور خلوص کو خلوص سمجھتی ہو۔ ہاں سری داسی، نگارش نے بھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہا۔ ہم نے تو یہ نہیں سوچا تھا کہ تم یہاں سے نہ جانے کا سوچ سکتی ہو۔ ہم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ تمہیں بھی ہم سے جدائی کا اتنا ہی صدمہ ہوگا جتنا ہمیں ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ تم تو جدائی کے نام کو بھی نہیں سننا چاہتی۔ ہم تمہارے جذبے کی جس قدر بھی قدر کریں وہ کم ہے۔ سری داسی کی اس وقت تک روتے روتے ہچکیاں بن گئی تھیں، پرتو اسے اپنے گود میں لے کر بیٹھ گئی تھی۔ ودود ایک ایک کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوستوں سے محبت بھرے شعر سنے تھے، محبت بھری باتیں بھی سنی تھیں۔ اس نے ممکن ہے کہ محبت کا کوئی تصور بھی باندھا ہو، مگر اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی وہ جیسے ودود کو بتا رہی تھی کہ او نادان، محبت کے اشعار اور محبت کی باتیں ہر چند کے اچھی لگتی ہیں، مگر محبت اور اصل محبت تو وہ ہے جسے وہ اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ محبت زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ محبت مذہب و ملت کے بندھنوں کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ کون تصور کر سکتا ہے کہ راج محل کرناٹک میں پلنے والی ایک اکھڑ لڑکی ایک مسلمان گھرانے میں ایک مسلمان جوان کی محبت میں اس قدر بے خود ہو جائے گی کہ وہ خود مجسم محبت بن جائے گی۔ سری داسی کی یہ کیفیت ایسی نہ تھی جسے نگارش اور پرتو اپنے دل میں چھپا لیتی اور منہ پر تالے لگا لیتی۔ ودود تو اسے ضبط کر سکتا تھا، خاموش رہ سکتا تھا، مگر اس کی بہنیں جو اگرچہ محبت کی تپش سے ابھی تک دور تھیں، مگر سری داسی کی بے چینی نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ تمام باتیں اپنے بڑوں یعنی ماں تک ضرور پہنچائیں۔ اماں، نگارش نے رات کو ماں سے بات چھیڑی۔ پرتو کو وہ اپنے ساتھ شاید مدد کے لیے لائی تھی۔ ماں نے منہ اٹھا کر ہوں کہا، پھر سر تکیے پر رکھ دیا۔ اماں ذرا ہوش میں آ، میں تم سے ایک بہت بڑی بات کہنا چاہتی ہوں۔ نگارش نے ماں کو گھبرا دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ ماں پریشان ہو گئیں۔ ماں، سری داسی کہتی ہے، پر بات جیسے اس کے حلق میں اٹک گئی۔ اس نے پرتو کی طرف شاید مدد کے لیے دیکھا۔ ہاں ہاں بتاؤ، کیا کہتی ہے سری داسی؟ ماں نے حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا۔ ماں، وہ کہتی ہے، مگر نگارش کی آواز پھر بھی حلق میں اٹک گئی۔ ماں، میں بتاتی ہوں۔ پرتو نے نگارش کو ایک طرف دھکیلا اور اس کی جگہ بیٹھ کر بتایا۔ ماں، بات دراصل یہ ہے کہ سری داسی ہمارے گھر سے اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی۔ ماں اپنی بچیوں کی سنجیدگی پر ہنس پڑی۔ ارے پاگل ہو گئی ہو لڑکیوں، یہ کون سی خاص بات ہے؟ پھر ہم اسے کب گھر سے نکال رہے ہیں؟ بڑی ملنسار بچی ہے سری داسی، اس کا دل لگ گیا ہے یہاں، مگر تم لوگ پریشان کیوں ہو؟ ماں، وہ پرتو بھی جھجکی۔ آج پائن باغ میں بھیا بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو کیا ہوا؟ ماں بولی، اب تو وہ روز ہی تم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ودود نے گھر میں رہنا تو سیکھا۔ پہلے ہفتوں ادھر ادھر واہی تباہی، نہ جانے کہاں کہاں گھومتا پھرتا رہتا تھا، اب دیکھو تو کیسا خوش خوش رہتا ہے تمہارے ساتھ۔ ہمارے ساتھ نہیں ماں، ودود تو سری داسی کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ آخر پرتو نے تیر چلا دیا۔ ماں ہکا بکا رہ گئی، پھر سنبھل کر بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم لوگ کہنا کیا چاہتی ہو؟ پرتو کو غصہ آ گیا۔ وہ بولی، اور کیا کہنا ہے، سب کچھ تو کہہ دیا ہے۔ جہاں دیدہ ماں بات کی تہ تک پہنچ گئی تھی۔ وہ دراصل تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ بیٹی نے غصے میں آ کر پرزور طریقے سے تصدیق کر دی۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ مگر غصہ کرنے یا بگڑنے کے بجائے ماں کا چہرہ جیسے کھل گیا تھا، ان کی آنکھیں مسکرانے لگی تھیں۔ پرتو اور نگارش دونوں کو تعجب تھا کہ ماں بگڑنے کے بجائے مسکرا رہی تھیں، حالانکہ ان کے خیال میں یہ بات بری تھی۔ بڑے بوڑھوں کو انہوں نے بعض لڑکیوں اور لڑکوں کو اس طرح کی باتوں پر ناک منہ چڑھاتے دیکھا اور سنا تھا، مگر ان کی ماں تو شاید کسی اور طرح کی عورت تھی۔ وہ تو جیسے خوش ہو گئی یہ بات سن کر۔ ماں نے خود ہی سوال کیا، اچھا پرتو یہ بتا، سری داسی تجھے کیسی لگتی ہے؟ اچھی اور بہت اچھی لگتی ہے، مگر پرتو کہتے کہتے رکی۔ اور تجھے؟ ماں نے پلٹ کر نگارش سے وہی سوال کیا۔ ماں، سری داسی تو جیسے پری ہے پری، نگارش نے بے دھڑک کہہ دیا۔ اچھا یہ بتا، اب ماں دونوں سے مخاطب تھی۔
ودود اور سریداسی کا جوڑا کیسا رہے گا؟ کیا کہہ رہی ہو ماں؟ پرتو نے احتجاج کیا۔ سریداسی ہندو ہے اور ہم مسلمان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں تمہارے سوچنے کی نہیں ہیں، ماں نے ذرا سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ یہ باتیں تو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے تم لوگ اپنی اپنی پسند بتاؤ۔ پرتو نے کوئی جواب نہ دیا۔ نگارش ضرور چہکی۔ ماں، اگر سریداسی ہمارے گھر رہ جائے تو بس مزہ آ جائے گا، میں تو سمجھوں گی مجھے تیسری بہن مل گئی ہے۔ نگارش کی ماں بس ہوں کر کے رہ گئی تھی۔ بات آئی گئی تو نہیں ہوئی، مگر وقتی طور پر دب گئی، اس لیے کہ قطب الملک والی گولکنڈے کے خلاف گیا ہوا لشکر ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ شہزادہ اورنگزیب اور اورنگزیب کا بیٹا شہزادہ سلطان ماں اپنی بیگم یعنی بنت قطب شاہ کے ساتھ واپس آ گئے تھے، لیکن ودود کے والد عبد المعبود ابھی تک گولکنڈے میں تھے۔ شہزادے نے ان کے سپرد کچھ کام لگا دیے تھے۔ پھر دو جشنوں کا غلغلہ اٹھا۔ ایک جشن گولکنڈے کی فتح کا۔ گولکنڈہ اگرچہ فتح نہ ہوا تھا، مگر جس انداز سے صلح نامہ ترتیب دیا گیا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ قطب الملک کا زور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ صلح نامہ ہی فتح کی نشانی تھا۔ دوسرا جشن شہزادہ محمد سلطان کی شادی کا تھا۔ اگرچہ اورنگزیب دھوم دھام اور باجے گانے کو پسند نہ کرتا تھا، مگر اس کے عمائدین نے زور دیا کہ یہ اس کی اولاد کی پہلی خوشی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے۔ چنانچہ یہ کچھ نہ کچھ بہت کچھ میں بدل گیا تھا۔ عمائدین اور عمرہ نے خوب تیاریاں کیں، باجا گانا بھی ہوا اور رقص و موسیقی کی محفلیں بھی جمی تھیں۔ غریب غربا کو بھی جشن میں شریک کیا گیا تھا اور ان میں نقد رقم اور پارچہ جات تقسیم کیے گئے تھے۔ محمد سلطان کے دادا یعنی شہنشاہ ہند شاہ جہاں نے بھی پوتے کی شادی کی مبارکباد بھیجی۔ آگرہ سے ایک وزیر خلعت لے کر حاضر ہوا اور وہ خلعت اور 1 لاکھ کی رقم شہزادے کو تحفے میں دی گئی، نیز اس کا منصب بلند کر دیا گیا۔ عبد المعبود گھر واپس آ گئے تھے، مگر شہزادے اورنگزیب نے بیٹے کی شادی کے چند انتظامات بھی ان کے سپرد کر دیے تھے، اس لیے نگارش کی ماں شوہر سے کوشش کے باوجود بیٹے کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہ کر سکی۔ اس بارے میں اب کچھ اطمینان ہوا تھا۔ جشن کے ہنگامے سرد پڑ چکے تھے۔ عبد الودود نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ ان کی بیوی ان سے کسی مسئلے پر گفتگو کی خواہش مند ہے۔ بس ایک دن خود انہوں نے ہی بات چھیڑ دی۔ کیا بات ہے بیگم، تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں، مگر آپ کو فرصت تو ملے، بیوی بولی اور مسکرائیں بھی۔ شکر ہے کہ تم نے مسکراہٹ سے گفتگو شروع کی ہے، عبد المعبود نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فکر و پریشانی کی بات نہیں؟ بالکل نہیں، بیوی اور زیادہ کھل پڑی، بلکہ خوشی اور بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو پھر نیک کام میں دیر کس بات کی؟ عبد المعبود بھی مسکرا دیے۔ فوراً بتاؤ کس بات کی خوشی ہے یا کون سی خوشی ہونے والی ہے؟ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے صاحبزادے یعنی ودود بیٹے جوان ہو گئے ہیں۔ ماں بیان کرتے ہوئے خوشی سے کھلی جا رہی تھیں۔ صاف ظاہر ہے 18واں سال ہے اس کا، عبد المعبود نے بڑے فخر سے کہا۔ جوان تو وہ ہو ہی گیا ہے، مگر وہ خوشی کی خبر کون سی ہے جو تم سنانا چاہتی ہو؟ عبد المعبود کی بیوی کی بانچیں کھلی جا رہی تھیں۔ وہ بولی، آپ کا ودود شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر بسم اللہ، فوراً شادی کا انتظام کرو۔ ودود نے دلہن بھی تلاش کر لی ہے۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، تم ایک بڑی زحمت سے بچ گئیں۔ عبد المعبود کچھ رکے پھر بولے، مگر یہ تو بتاؤ کہ دلہن تمہیں بھی پسند ہے کہ نہیں؟ مجھے بھی پسند ہے، اور تمہاری لڑکیوں یعنی نگارش اور پرتو کو بھی، یہی بات ہے نا؟ عبد المعبود نے بڑی مسرت سے کہا۔ بیوی نے حیران نظروں سے شوہر کو دیکھا اور بولی، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے، کہاں کی رہنے والی ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ عبد المعبود نے کہا۔ تمہیں بہو پسند ہے، لڑکیوں نے بھی بھاوج کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر دیا ہے۔ ودود نے تو خود ہی اسے منتخب کیا ہوگا، پھر میں دخل دینے والا کون ہوں؟ اب آگے بتاؤ، کب شادی ہونا ہے اور کیا کیا انتظامات ہونے ہیں؟ آپ بھی بہت بھولے ہیں، شادی بیاہ کوئی ہنسی کھیل تو نہیں؟ بیوی نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ بڑی دقتیں ہیں اس شادی میں، لڑکی کے والدین نہیں ہیں، صرف ایک بھائی ہے۔
یہ تو اور اچھا ہوا، سسرال والوں کی طرف سے کسی اختلاف کا دھڑکا ہی نہیں۔ ہاں، یہ دھڑکا تو نہیں، مگر اس بات کا دھڑکا تو ہے کہ کہیں لڑکی والے ودود کے ساتھ شادی کرنے سے انکار نہ کر دیں، بیوی نے فکر مند لہجے میں کہا۔ تم عجیب عورت ہو نیک بخت، عبد المعبود چڑچڑے ہو گئی۔ لڑکی تم نے پسند کی ہے، خود ودود کو بھی لڑکی پسند ہے، تو پھر لڑکی والے کیوں انکار کریں گے؟ ہم کوئی فقیر تو نہیں ہیں۔ اچھا لو، میں بتاتی ہوں۔ بیوی سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ تم نے کبھی سری داسی کو غور سے دیکھا ہے؟ عبد المعبود چونکے، پھر بولے، تو کہ تم لوگوں نے سری داسی کو پسند کیا ہے؟ ہاں، کیا برائی ہے اس میں، لاکھوں میں ایک ہے، پڑھی لکھی، بڑی پیار کرنے والی بیٹی ہے میری سری داسی۔ بیوی نے قبل از وقت سری داسی کے راگ الاپنا شروع کر دیے۔ عبد المعبود نے کہا، میں کب کہتا ہوں کہ سری داسی میں کوئی برائی ہے، مجھے بھی وہ بچی بہت پسند ہے۔ تو پھر طے ہو گیا۔ بیوی خوش ہو گئیں۔ ہم سب خوش ہیں تو پھر یہ شادی ہو کے رہے گی۔ مگر کیا؟ عبد المعبود نے پوچھا۔ صرف مذہب ہی کا تو ذرا سا معاملہ ہے، میرے خیال سے کہ رنگ رائل میری بات سے انکار نہیں کرے گا۔ رنگ رائل کون ہے؟ بیوی نے الجھتے ہوئے کہا۔ سری داسی نے تو بتایا ہے کہ اس کے نہ ماں ہے نہ باپ، کوئی بہن بھی نہیں، سوائے ایک بھائی کے، اس کا اور کوئی نہیں ہے۔ عبد المعبود مسکرائی۔ ارے یعنی اس کے بھائی کا نام ہی رنگ رائل ہے، وہ بھی بہت نیک بچہ ہے، تم فکر نہ کرو، میں اسے منا لوں گا۔ عبد المعبود نے ان کی یہ مشکل بھی کسی حد تک آسان کر دی۔ پھر طے ہوا کہ اگلے دن عبد المعبود رنگ رائل سے اس سلسلے میں بات کرے گا۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو اسے کرناٹک کے راجہ رام راج کے پاس بھیجیں گے اور امید ہے کہ وہ اجازت لے آئے گا۔ دوسرے دن عبد المعبود رنگ رائل سے ملنے پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ شہزادے اورنگزیب کے دربار میں گیا ہوا ہے۔ راجکمار رنگ رائل اور راجکماری سری داسی کو شہزادے اورنگزیب نے اپنے خاص معتمد عبد المعبود کے حوالے کیا تھا، اور عبد المعبود نے ان دونوں کی میزبانی کا فرض بخوشی اپنے ذمے لیا تھا۔ مگر راجکمار رنگ رائل صرف ایک رات عبد المعبود کی حویلی میں رہنے کے بعد عبد المعبود کی اجازت لے کر اورنگزیب کے شاہی مہمان خانے میں منتقل ہو گیا تھا۔ راجکمار رنگ رائل کچھ میراتی دماغ کا جوان تھا، شاید وہ کچھ زیادہ آزاد خیال تھا یا پھر خواتین کے ساتھ رہنا پسند نہ کرتا تھا۔ وہ ایک رات جو اس نے عبد المعبود کے گھر پر گزاری، وہ بھی اس نے جاگ کے گزاری۔ وہ تمام رات کروٹیں بدلتا رہا۔ پھر اس نے ایک ملازم سے پوچھا کہ امیر عبد المعبود کے کتنے بیٹے ہیں؟ عبد المعبود کا ملازم بڑا باتونی تھا۔ اس نے مہمان کو نہ صرف یہ بتایا کہ امیر عبد المعبود کے عبد الودود نام کا صرف ایک بیٹا ہے، مگر ان کے دو بیٹیاں نگارش اور پرتو ہیں۔ پھر اس نے امیر عبد المعبود کے بیٹے اور بیٹیوں کی پیدائش سے لے کر اس وقت تک کے تمام حالات اس قدر تفصیل سے بیان کیے کہ راجکمار گھبرا گیا اور اسے نیند کا بہانہ کرنا پڑا۔ چنانچہ راجکمار صبح کو پہلے سری داسی سے ملا، پھر عبد المعبود سے شاہی مہمان خانے میں منتقل ہونے کی اجازت مانگی۔ اس نے عبد المعبود کو بتایا کہ سری داسی حویلی میں ہی رہے گی، مگر وہ حویلی میں تنہائی محسوس کرتا ہے، اس لیے اسے شاہی مہمان خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح رنگ رائل صرف ایک شب عبد المعبود کی حویلی میں گزار کر دوسرے دن شاہی مہمان خانے میں آ گیا تھا۔ حویلی کے ملازم نے اسے ودود کے بارے میں بھی بتایا تھا، مگر اس شب چونکہ ودود گھر پر موجود نہ تھا، اس لیے ان میں ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ پھر نہ رنگ رائل نے حویلی کا چکر لگایا اور نہ ودود نے سری داسی کے بھائی سے ملنے کی ضرورت محسوس کی۔ دراصل راجکمار مہمان خانے میں اس لیے منتقل ہوا تھا کہ وہ ہر وقت شہزادے اورنگزیب کے سامنے رہے، تاکہ شہزادہ جلد سے جلد کرناٹک کو قطب شاہ کی زیادتیوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ راجکمار اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا تھا۔ شہزادہ بھی راجکمار کو اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا، یہاں تک کہ وہ راجکمار کو اپنے ساتھ گولکنڈے پر فوج کشی کے موقع پر بھی لے گیا تھا، اور شہزادہ محمد سلطان اور قطب شاہ کی بیٹی کی شادی میں بھی اورنگزیب نے راجکمار کو آگے آگے رکھا تھا تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو۔ عبد المعبود شاہی مہمان خانے سے ہوتے ہوئے شہزادے کے دربار میں پہنچے۔ شہزادہ اورنگزیب اگرچہ شہنشاہ ہند کا جنوبی ہندوستان میں نائب تھا، مگر اس کے دربار کے ٹھاٹ باٹ مغل دربار سے کسی طرح کم نہ ہوتی تھی۔
وہی عمرہ وزراء کا درجہ بدرجہ اپنی نشستوں پر بیٹھنا، غلاموں کا اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہونا، اس کا دربار بھی مختلف قسم کی خوشبوؤں سے مہکتا رہتا تھا۔ اورنگزیب نے اپنے خاص غلام کو اپنا حاجب بنا لیا تھا، جو چاندی کا عصا پکڑ کر اورنگزیب کی مسند کی دائیں جانب کھڑا ہوتا اور لوگوں کی درخواستیں شہزادے کے حضور پیش کرتا، پھر کسی خط یا فرمان کو شہزادے کے حکم پر بلند آواز سے پڑھتا تھا۔ ایسے ماحول میں امیر عبد المعبود اور راجکمار رنگرائل میں کس طرح ملاقات ہو سکتی تھی؟ یہ ضرور تھا کہ رنگرائل نے عبد المعبود کو اور عبد المعبود نے رنگرائل کو دور سے دیکھ لیا تھا۔ رنگرائل دربار میں بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے عبد المعبود کو دیکھتے ہی دور سے ہاتھ کا ہلکا سا اشارہ کیا۔ عبد المعبود نے بھی خواہ اس کی طرف ہاتھ ہلا دیا تھا، حالانکہ وہ تو رنگرائل سے ملنے اور ضروری باتیں کرنے آیا تھا۔ مختصر یہ کہ دونوں ایک چھت کے نیچے ہونے کے باوجود دن بھر ایک دوسرے سے نہ مل سکی، پھر بھی جب دونوں کی نظریں ملتیں تو وہ اپنے خیال کے مطابق کوئی اشارہ کرتے اور دوسری طرف سے وہ اپنی بات کو بھی اشارے سے سمجھانے کی کوشش کرتا۔ دوپہر بعد جب دربار برخاست ہوا تو دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور پھر دربار کے باہر راہداری میں ان دونوں کا آخر ٹکراؤ ہو ہی گیا۔ رنگرائل نے سلام کے بعد ہنستے ہوئے کہا، معزز امیر، میں اس وقت آپ کے پاس آنے والا تھا۔ امیر عبد المعبود بھی مسکرائے اور بولے، میں بھی تم سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے صبح ہی مہمان خانے پر گیا تو معلوم ہوا کہ راجکمار دربار جا چکے ہیں، پھر میں یہاں آ گیا۔ معزز امیر، رنگرائل نے ادب سے کہا، آپ نے پیغام بھیجوا دیا ہوتا، میں خود حویلی پر آ جاتا، آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی راجکمار، جب بھی تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ عبد المعبود نے ذرا سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، فرمائیے امیر، میں حاضر ہوں۔ رنگرائل نے جواب دیا، آپ نے تو ہم بہن بھائیوں پر اس قدر احسان کیے ہیں جسے ہم عمر بھر نہیں بھلا سکیں گے۔ ایسا نہ کہو رنگرائل، عبد المعبود نے محبت سے کہا، تم مجھے اپنے بیٹے ودود کی طرح عزیز ہو۔ رہی سریداسی، وہ تو اتنی اچھی بچی ہے کہ پورا گھرانہ اس پر فریفتہ ہے۔ میری بچیوں کا دل سریداسی کے ساتھ ایسا لگا ہے کہ وہ اس کی جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے راہداری کے سرے پر آ گئے تھے۔ راجکمار نے کہا، معزز امیر، میں آپ کے ساتھ حویلی پر چلتا ہوں، وہاں بیٹھ کر اچھی طرح گفتگو کریں گے۔ نہیں راجکمار، عبد المعبود نے انکار کرتے ہوئے کہا، جو بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ میری حویلی پر شاید نہ ہو سکے۔ بہتر ہے کہ ہم شاہی مہمان خانہ چلیں، وہاں تو سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، راجکمار نے کہا، مہمان خانے میں اس وقت میرے علاوہ اور کوئی مہمان نہیں ہے۔ پھر وہ دونوں شاہی مہمان خانے کی طرف خاموشی سے چلنے لگے۔ عبد المعبود نے راجکمار کی اس بات پر کوئی توجہ نہ دی تھی کہ وہ ان سے ملنے والا تھا، مگر راجکمار کو اس بات کی بڑی فکر ہو گئی کہ وہ کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جسے عبد المعبود اپنی حویلی پر مجھ سے نہیں کہہ سکتے اور اس کے لیے مہمان خانہ جا رہے ہیں۔ بہرحال دونوں خاموشی سے مہمان خانے میں داخل ہو گئے۔ داخل ہوتے ہوئے ایک دم راجکمار کی زبان سے نکلا، اس مہمان خانے نے مجھے بہت آرام پہنچایا، آج مجھے اسے چھوڑنے کا بہت غم ہو رہا ہے۔ عبد المعبود جو ایک نشست پر بیٹھ چکے تھے، وہ راجکمار کی بات پر جیسے اچھل پڑے۔ انہوں نے حیرانی سے راجکمار کو دیکھا اور بولے، کیا کہہ رہے ہو راجکمار رنگرائل؟ کیا تم مہمان خانہ چھوڑ رہے ہو؟ شہزادے بہادر نے تمہارا انتظام کہیں اور کرا دیا ہے کیا؟ ایسی بات نہیں ہے معزز امیر، راجکمار بڑی مسرت سے بولا، بھگوان کی کرپا سے قطب شاہ کا دماغ ٹھیک ہو گیا ہے، اب تو وہ بھول کر بھی ہماری طرف نظر نہیں اٹھائے گا۔ شہزادے بہادر نے ایک دن میرے سامنے قطب شاہ سے کہا تھا کہ قطب شاہ تم اب ہمارے عزیز ہوئے ہو، مگر راجکمار ہمیں تم سے پہلے سے عزیز ہے، خبردار اب کرناٹک کی طرف تمہاری نظریں نہ اٹھیں۔ اس کے علاوہ بھی راجکمار نے اور کچھ کہا، مگر عبد المعبود تو گمسم ہو چکے تھے۔ وہ راجکمار کے مہمان خانہ چھوڑنے والے جملے پر ہی سمجھ گئے تھے کہ اب وہ کرناٹک واپس جانا چاہتا ہے۔ کرناٹک واپس جانے کا ان کا حق بھی تھا۔ قطب شاہ شکست کھا چکا تھا، حالات پوری طرح درست ہو چکے تھے، مگر اب تو یہاں دوسرا ہی مقدمہ شروع ہو گیا تھا۔ کیا ان بدلے ہوئے حالات میں راجکمار رنگرائل اپنی بہن سریداسی کی شادی
امیرزادے ودود سے کرنا پسند کرے گا کہ نہیں؟ ان خیالات نے عبد المعبود کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ راجکمار نے عبد المعبود کو خاموش اور گمسم دیکھا تو اس نے کہا، معزز امیر، آپ کس فکر میں گرفتار ہو گئے؟ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ عبد المعبود نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، راجکمار، پہلے تو تم اپنی بات پوری کرو، پھر میں بتاؤں گا۔ میری بات تو بس ختم ہو گئی معزز امیر۔ راجکمار خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ کل میں نے شہزادے بہادر سے درخواست کی تھی کہ ہم بہن بھائیوں کو کرناٹک واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ راجکمار نے رک کر عبد المعبود کو دیکھا، پھر کہا، کیا آپ کو اس بات کی خوشی نہ ہوگی کہ ہم بہن بھائی جو اتنے دنوں سے آپ کے مہمان ہیں اپنے گھر واپس جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ بھی اس بات سے ضرور خوش ہوں گے۔ کیوں نہیں راجکمار، عبد المعبود نے سینے پر پتھر رکھ کر کہا، اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے جانے سے کتنے دل ٹوٹ جائیں گے اور کتنی محبتیں دم گھٹ کر مر جائیں گی۔ بیٹی سری داسی ہم لوگوں میں اس قدر گھل مل گئی ہے کہ ہم لوگ اسے اپنے سے جدا کرنے کا خیال ہی نہیں کر سکتے۔ یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے معزز امیر، راجکمار نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ بہرحال شہزادے بہادر نے ہماری درخواست قبول کر لی ہے اور آج میں کرناٹک واپس جانے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ میں دراصل شکریہ کے لیے آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتا تھا۔ عبد المعبود کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اب انہوں نے بات کو تول دینے کے بجائے صاف الفاظ میں کہہ دیا، راجکمار، میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ ہم بیٹی سری داسی کو اپنے سے جدا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سری داسی کو اپنی بہو بنا کے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ میں آج یہی بات کہنے تمہارے پاس آیا تھا۔ امید ہے۔ اب راجکمار پر سکتہ پڑنے کی باری تھی۔ اس کی نظریں عبد المعبود پر تھیں اور منہ کھلا تھا جیسے اسے کسی بات کا یقین نہ آ رہا ہو یا پھر وہ خواب میں یہ باتیں سن رہا ہو۔ اس دفعہ عبد المعبود نے اسے جھنجھوڑا، راجکمار، سنا تم نے میں نے کیا کہا ہے؟ راجکمار ایک لمبی سانس لے کر چونکا، مردہ آواز میں بولا، معزز امیر، میں نے سن لیا ہے، مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیوں راجکمار، یہ ممکن کیوں نہیں؟ ودود میرا بیٹا ہے اور میں شہزادے اورنگزیب کا ایک معتمد امیر ہوں۔ تم سے حیثیت میں کسی طرح کم تو نہیں؟ حیثیت کی بات میں نہیں کر رہا امیر، راجکمار نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بات دراصل مذہب کی ہے۔ آپ مسلمان ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں۔ ہمارے آپ کے مذہب میں بڑا فرق ہے، پر یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا بچوں والی بات کر رہے ہو راجکمار؟ تم شاہی مہمان خانے میں رہتے ہو، وہاں جو پکتا ہے وہ تم کھاتے ہو۔ سری داسی ہمارے ساتھ رہتی ہے، ساتھ اٹھتی بیٹھتی اور کھاتی پیتی ہے۔ پرہیز کس بات کا ہے؟ پھر شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ راجکمار نے ٹہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر مذہب تو مذہب ہوتا ہے۔ ہم اپنا مذہب کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ چلو ہم مذہب چھوڑنے کو نہیں کہتے۔ عبد المعبود نے فوراً ایک حل پیش کیا، سری داسی کو ہم مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ شادی کے بعد بھی وہ ہندو رہ سکتی ہے۔ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے امیر؟ راجکمار کا لہجہ ایک دم تلخ ہو گیا۔ مسلمان کے ساتھ شادی کرنے سے سری داسی کا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا۔ اتنا بڑا پاپ ہم نہیں کر سکتے۔ عبد المعبود کو راجکمار کی بات پر افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا، راجکمار، تم بہت بھولے ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ہندو عورتوں کی شادیاں مسلمانوں سے ہوتی رہی ہیں، مگر مغل شہنشاہوں کی اکثر ملکائیں ہندو تھیں۔ شہنشاہ اکبر اعظم کی ہندو ملکہ جودھا بائی کو کون نہیں جانتا؟ شہنشاہ جہانگیر کس کا بیٹا تھا؟ راجکمار چپ ہو گیا۔ اس کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ بولو راجکمار، کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ آپ جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں، مگر امیر عبد المعبود کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے راجا نے یہ پیشکش نہیں کی تھی کہ اگر شہزادے بہادر کسی بات پر آمادہ نہیں تو وہ اپنے پورے خاندان کے اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہیں؟ کیا تمہاری حیثیت راجا کرناٹک سے بلند ہے کہ تم سری داسی کو ایک امیر کے بیٹے سے بیاہ سے بھی انکار کر رہے ہو؟ اس ہفتے امیر عبد المعبود نے شہزادہ علی جاہ کی خدمت میں عرض کیا، شہزادے بہادر،
میر برخوردار عبدالودود راجکمار کی بہن سری داسی سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، بشرطے کہ آپ اجازت مرحمت فرمائیں۔ شہزادے کو ہنسی آ گئی تھی۔ اس نے اپنی ہنسی کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اپنا منہ دوسری سمت کر لیا اور دریافت کیا، امیر معبود، تم نے اپنے برخوردار کی بات تو سن لی، مگر یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کیا راجکماری بھی اس رشتے کو پسند کر لے گی؟ امیر عبد المعبود گھبرا گیا۔ پھر شہزادے نے سنجیدگی سے کہا، قیاس تو پھر قیاسی ہوتا ہے امیر، راجکماری کو اس کی مرضی کے خلاف تمہارے برخوردار بیٹے کی کنیز نہیں بنایا جا سکتا۔ آخر تم نے کس بات سے اندازہ لگایا کہ راجکماری کو بھی یہ رشتہ پسند ہوگا؟ شہزادے بہادر، وہ امیر عبد المعبود کوئی یقینی بات نہ کہہ سکا اور خاموش ہو گیا۔ امیر معبود، شہزادے نے پھر کہا، ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ تمہارا قیاس درست ہو، اسے یقین میں تبدیل کرنے سے پہلے کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ امیر عبد المعبود بڑے مان کے ساتھ شہزادے کے پاس آیا تھا، مگر شہزادے نے اسے مایوس کر دیا۔ وہ اس مایوسی کے عالم میں گھر پہنچا تو وہاں ایک اور ہی محاذ کھلا ہوا تھا۔ امیر عبد المعبود کی حویلی میں ایک چھوٹا سا پائن باغ تھا۔ دراصل عمرہ کی رہائش گاہیں حیثیت میں چھوٹے چھوٹے محل ہوتے تھے، مگر انہیں محل کے بجائے حویلی کا نام دیا جاتا تھا۔ محل کا نام دانیال ریاست، گورنر یا پھر راجہ مہاراجہ کی رہائش گاہ کو کہا جاتا تھا، اور کسی امیر کی حویلی چاہے شاہی محل سے بھی بڑی ہو، مگر اسے امیر کی وجہ سے حویلی ہی کہتے تھے، کیونکہ محل کے معنی یہ سمجھے جاتے تھے کہ وہاں صرف بادشاہ یا اس کے متعلقین ہی رہ سکتے ہیں۔ امیر عبد المعبود سر جھکائے حویلی کی بڑی دیوڑی کے سرے پر پہنچے تو انہیں پائن باغ میں کسی کے زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ جہاں تھے وہیں ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ یہ آوازیں اس قدر تیز تھیں کہ انہیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ایک آواز مردانی یعنی ان کے بیٹے عبدالودود کی، اور دوسری راجکماری سری داسی کی تھی۔ عبدالودود نے واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے اور ان کی مجوزہ بیوی کی باتیں چھپ کر سنیں گے، مگر اس وقت انہیں سری داسی کی زبان سے اپنا نام سنائی دیا۔ سری داسی کہہ رہی تھی، تم کچھ نہیں کر سکتے تو میں خود چچا امیر سے بات کروں گی۔ سری داسی کی زبان سے اپنا نام سن کر انہوں نے واپسی کا ارادہ بدل دیا۔ سری، اگر امیر بابا نے ہی انکار کر دیا تو کیا کرو گی؟ وہ انکار نہیں کر سکتے، سری نے بڑے یقین سے کہا۔ تمہیں اتنا اعتماد کیوں ہے؟ امیر زادہ الجھتے ہوئے بولا۔ اس لیے کہ وہ سب جانتے ہیں۔ سب کچھ سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا جانتے ہیں؟ ودود، تم بات کو کیوں الجھا رہے ہو؟ سمجھتے کیوں نہیں؟ سمجھوں کیسے؟ تم کوئی بات کھل کر تو نہیں کہتی۔ کھل کے سننا چاہتے ہو تو سنو۔ سری داسی کے لہجے میں ہلکا سا غصہ تھا۔ چچا امیر جانتے ہیں کہ… پھر سری داسی کی آواز رک گئی۔ امیر عبدالودود نے کان لگائے، مگر اسے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ انہوں نے چند لمحے انتظار کیا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ گئی۔ اس وقت ودود کی آواز سنائی دی، تم بات کرتے کرتے آخر رک کیوں جاتی ہو؟ میں انتظار کر رہا ہوں اور تم نے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے۔ ودود، سری داسی نے احتجاج کیا، تم اس قدر بھولے تو نہیں ہو؟ اس بھولے پن کی کیا بات ہے؟ تم بات پوری کرو تو میں سمجھوں۔ آدھی بات سے کیا سمجھوں گا میں اپنی بات پوری کر چکی ہوں۔ سری داسی چیخ سی پڑی، چچا امیر سب کچھ جانتے ہیں۔ آخر کیا جانتے ہیں وہ؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ ودود الجھتا ہی جا رہا تھا۔ تم واقعی بدھو ہو ودود، سری داسی نے جواب دیا۔ تم سے زیادہ عقل مند تو تمہاری دونوں بہنیں ہیں، انہوں نے پہلے ہی دن سمجھ لیا تھا۔ اچھا میں جا رہا ہوں، تم نہیں بتاتی تو نہ بتاؤ۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے ودود نے واپس جانے کے لیے قدم اٹھایا اور سری داسی نے اس کا ہاتھ یا دامن پکڑ لیا ہو۔ ودود، تم واقعی بہت بھولے ہو، اس لیے تو میں نے تمہیں اپنا دوست بنایا ہے۔ تو تم اب تک مجھے اپنا دوست سمجھتی ہو؟ ودود نے شاید مصنوعی غصے سے کہا۔ تو اور کیا سمجھوں؟ سمجھو چاہے نہ سمجھو، مگر میں صاف کہہ چکا ہوں کہ میں نے تمہیں اپنی بیوی بنانے کا ارادہ بلکہ فیصلہ کر لیا ہے، اور شاید یہ ہو کر بھی رہے گا۔ ودود نے زور دے کر کہا۔
تم ارادے باندھتے اور فیصلہ کرتے ہی رہو گی اور راجکمار بھیا مجھے واپس لے کر چلے جائیں گے۔ مگر تم تو کہہ رہی ہو کہ راجکمار نے ابھی تک نہ خود یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا ہے اور نہ تمہارے بارے میں کچھ بتایا ہے۔ میں تمہاری طرح بدھو تو نہیں ہوں ودود، سری داسی نے جواب دیا۔ میں انہیں پہچانتی ہوں، وہ خود تو جانے کے لیے تیار ہیں مگر میری طرف سے پریشان ہیں۔ کیا مطلب؟ تمہاری طرف سے کیوں پریشان ہیں؟ ودود نے دریافت کیا۔ سری داسی نے بتایا، انہوں نے مجھ سے کئی بار پوچھا تھا کہ سری تجھے کرناٹک یاد نہیں آتا؟ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہہ دیا میرا یہاں دل لگ گیا ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ سچ؟ کیا تم نے یہ کہا ہے؟ ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ میں تمہاری طرح سے بات کو دل میں نہیں لیے پھرتی۔ اگر تم نے امیر چچا سے کہہ دیا ہوتا کہ اچھا امیر بابا کو آنے دو، میں آ گیا ہوں بیٹے۔ یہ کہتے ہوئے امیر عبد المعبود دیوڑی سے نکل کر پائن باغ میں داخل ہو گئے۔ امیر کو دیکھ کر سری داسی بے تحاشا ایک طرف بھاگی۔ ادھر آؤ سری داسی، امیر نے اسے آواز دی، اور سری داسی کے قدموں کو جیسے زمین نے پکڑ لیا۔ وہ واپس آئی اور سر جھکا کر امیر عبد المعبود کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کسی شخص کی گفتگو چھپ کر سننا ہمارے مذہب میں بہت بری بات ہے، بلکہ گناہ ہے، عبد المعبود نے ہولے ہولے کہنا شروع کیا۔ مگر یقین کرو میں جان بوجھ کر اس گناہ کا ذمہ دار نہیں ہوا۔ میں دیوڑی میں تھا کہ تم دونوں کی باتوں کی آواز مجھ تک پہنچی۔ میں وہیں رکا رہ گیا تھا، اس لیے نہیں کہ مجھے تمہاری باتوں سے دلچسپی تھی، بلکہ اس لیے کہ میں اپنے بیٹے عبد الودود کے لیے فکر مند تھا۔ میرا خیال تھا کہ ودود اور تم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ پر میں نے غلطی سے شہزادے بہادر سے اس بات کا ذکر کیا کہ راجکماری سری داسی کو مجھے دے دیا جائے۔ شہزادے بہادر کا خیال تھا کہ تم کیا کرو گے اس گڑیا کا۔ میں نے عرض کیا تھا، شہزادے بہادر، ودود نام کا ایک آپ کا غلام میرے گھر ہے، میں ان دونوں کا بیاہ رچاؤں، مگر شہزادے بہادر نے یہ رشتہ نامنظور کر دیا۔ نامنظور کر دیا شہزادے بہادر نے؟ ودود کا دل جیسے پھٹنے لگا۔ امیر چچا، میں نے تو سنا ہے کہ شہزادے بہادر بہت دیالو رحم دل ہیں، انہوں نے یہ ظلم کیسے کیا؟ نہیں گڑیا راجکماری، عبد المعبود نے کہا، شہزادے بہادر نے انصاف کیا ہے تمہارے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ جسے انہوں نے پناہ دی ہے۔ اگر تم دونوں کی شادی میں کر دیتا یا شہزادے بغیر کسی شرط کے اس کی اجازت دے دیتے تو زمانہ یہی کہتا کہ راجا کرناٹک کی امانت میں اورنگزیب اور ان کے امیروں نے خیانت کی اور راجکماری کو کرناٹک جانے سے روک دیا۔ مگر امیر چچا، ایسی تو کوئی بات نہ تھی، مجھے تو کسی نے پریشان نہیں کیا، میں یہاں آرام سے رہتی ہوں، کوئی میرا مخالف نہیں، میں کسی بات پر مجبور تو نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں بیٹی، یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، امیر عبد المعبود نے دبے دبے لفظوں میں کہا، مگر ہمارے شہزادے بہادر ایسے معاملات میں بہت سخت ہیں۔ میں نے ان سے اشارتاً کہا تھا کہ میں راجکماری سری داسی کو آپ سے اپنے فرزند کے لیے مانگتا ہوں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ سری داسی کی آنکھیں چھلک پڑیں، اس نے روتے ہوئے کہا، مگر امیر چچا، یہ تو سراسر ظلم ہے، انہیں میرے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ پھر آنسو پوچھتے ہوئے بڑے عزم سے بولی، امیر چچا، اگر شہزادے بہادر نے مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی تو میں خودکشی کر لوں گی، مگر ان کی بات نہیں مانوں گی۔ امیر عبد المعبود نے جیسے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ دراصل اس تذبذب میں مبتلا ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں ودود اور سری داسی ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ دونوں کی اٹھتی جوانیاں تھیں اور جوانی کی اٹکھیلیاں اکثر پانی کا بلبلا ثابت ہوتی ہیں۔ اور اسی خیال سے شہزادے بہادر نے امیر عبد المعبود پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ وہ جب تک راجکماری کی مرضی نہ معلوم کر لے اس وقت تک کوئی قدم نہ اٹھائے۔ آج دیوڑی میں کھڑے ہو کر اس نے جو کچھ سنا تھا اس سے اس مان کو یقین کا درجہ حاصل ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ سری داسی کی طرف سے اپنا پورا اطمینان کر لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بات کو دفتن گھما پھرا کر پیش کیا۔ راجکماری کے اس اظہار کے بعد کہ وہ اپنی مرضی پر کسی کی مرضی مسلط ہونے سے پہلے خودکشی بھی کر سکتی ہے، اب تو کسی شبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے امیر عبد المعبود نے کہا، راجکماری سری داسی، ہمارے شہزادے اورنگزیب بہادر تم پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ تمہارے حق کی حفاظت کر رہے ہیں۔ واہ امیر چچا، سری داسی جیسے باغی ہو گئی۔
وہ مجھ مجبور پر ظلم کر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے حق کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ سری داسی سوچ سمجھ کر بات کرو، امیر عبد المعبود نے اسے سمجھایا۔ شہزادے بہادر نے تمہیں اپنا حق استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، پھر ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کر دی جائے، اور یہ بات ہو جائے تو نکاح و شادی منسوخ کر دیے جاتے ہیں۔ شہزادے نے حکم دیا ہے کہ جب تک راجکماری کی مرضی نامعلوم کر لی جائے اس وقت تک اس کی شادی کسی جگہ نہیں کی جا سکتی۔ راجکماری روتے روتے ایک دم ہنس پڑی۔ امیرزادہ ودود جو اس وقت اب گمسم کھڑا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ تھا، اس نے جو یہ سنا تو اچھل پڑا۔ باپ سے تو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی، وہاں اس نے سری داسی کی آنسوؤں سے بھری چمکتی ہوئی آنکھوں میں ضرور جھانکا۔ آخر سری داسی نے جھجکتے ہوئے کہا، چچا امیر، اگر امیرزادے نے مجھے پسند کیا ہے تو میں اس گھر میں کنیز بننے کو تیار ہوں۔ امیر عبد المعبود نے 2 قدم بڑھ کر اپنے بازو کھول دیے اور سری داسی ان کی آغوش شفقت میں سمٹ کر خوشی کے آنسو نچھاور کر رہی تھی۔ امیر عبد المعبود نے اسی دن شہزادے بہادر اورنگزیب کو مطلع کیا کہ راجکماری خود بھی اس رشتے کو پسند کرتی ہے۔ چنانچہ جب راجکمار نے شہزادے سے کرناٹک واپس جانے کی اجازت مانگی تو شہزادے نے کہا، تم کچھ دن اور ٹھہر جاؤ تاکہ راجکماری کی شادی سے بھی فارغ ہو جاؤ۔ راجکمار نے حیران نظروں سے شہزادے کو دیکھا، مگر شہزادے بہادر، راجکمار کہتے کہتے رک گیا۔ تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، شہزادے نے اسے اطمینان دلایا۔ راجکماری کی رخصتی ہمارے محل میں ہوگی، اگر کرناٹک سے کسی کو بلانا ہے تو بلوا لو۔ راجکماری کی رضامندی ہم تک پہنچ چکی ہے، شادی کی تاریخ تم خود مقرر کر سکتے ہو۔ راجکمار کو کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی اور چپ چاپ چلا گیا۔ پھر دوسری جمعرات کو عمرہ اور وزراء کی ایک جماعت امیرزادے عبد الودود کی بارات لے کر شاہی مہمان خانے گئی۔ وہاں شہزادے کے حاجب اور دوسرے ارکان حکومت نے بارات کا استقبال کیا، اور سری داسی جس کا اسلامی نام خولا رکھا گیا تھا اس کا نکاح امیرزادے عبد الودود کے ساتھ ہوا۔ شہزادے بہادر کی طرف سے 2 جڑاؤ ہار اور 2 درجن کامدار جوڑے دلہن کو دیے گئے۔ اب عبد المعبود نے کوئی جہیز لینے کی فرمائش نہ کی۔ پھر اسی رات تاروں کی چھاؤں میں امیرزادہ ودود نئی دلہن خولا خانم اور اپنی دونوں نندوں کے ساتھ رخصت ہو کر امیر عبد المعبود کی حویلی میں آ گئیں، اور دونوں کا عشق اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ دوسرے دن بعد نماز جمعہ، جو دراصل دعوت ولیمہ تھا، کیا گیا تھا، جس میں شہزادے بہادر کے تمام اراکین دوست نے شرکت کی، اور خولا خانم راجکماری داسی نے امیر عبد المعبود کی حویلی کی بہو اور ان کے خاندان کی رونق بن گئی۔ خدا سب کو ایسی خوشیاں نصیب کرے۔